كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بن جائے، کہ رب العالمین اسے پسند فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا اس کو حاصل ہو۔ تو اللہ رب العزت کن لوگوں سے محبت فرماتا ہے اور رب العالمین کن لوگوں سے ناراض ہوتا ہے؟ تو ایسے اعمال کون سے ہیں کہ جن کو اختیار کر کے انسان اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بن سکتا ہے، اور ایسے کون سے گناہ ہیں جن سے انسان بچ جائے تو رب العالمین کی رضا اور اطاعت اس کو حاصل ہو جاتی ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور مبغوض بندوں کا ذکر بھی فرمایا۔ محبوب لوگوں کے تذکرے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ کو نیکوکار لوگ پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ نیکی میں زندگی گزاریں گے، اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاریں گے، تیرے رب کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان اللہ یحب المحسنین، وہ لوگ جن کی زندگی اللہ کی اطاعت میں نیک اعمال میں گزرے وہ اللہ کو پسند ہیں۔ دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ محبوب بن جائے۔ ایک یہ ہے کہ ہم سے محبت دنیا کو کوئی انسان کرے، ایک یہ ہے کہ ہم سے محبت دنیا کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت بندے سے محبت کرے۔ رب العالمین جس سے محبت کرے اور چاہے تو اس کے لیے تو گویا ساری کائنات ہے، پھر اللہ کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ تو اللہ کا پسندیدہ بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی زندگی نیک اعمال میں گزرے گی۔ اس لیے انسان کوشش کرے اپنی زندگی کو نیک اعمال میں گزارے۔ حضرات صحابہ اور سلف کی زندگی میں یہ بات نظر آئے گی، ان کی زندگی اللہ کی اطاعت میں اور فرما برداری میں گزری ہے۔ فرائض تو فرائض ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو کثرت سے نوافل بھی پڑھتے تھے تاکہ اللہ کا قرب انہیں نصیب ہو جائے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الحفاظ میں ہے، روزانہ 200 رکعت نوافل پڑھتے تھے۔ باوجود یہ کہ یہ قاضی القضات گزرے ہیں، چیف جسٹس گزرے ہیں، اتنی مصروفیات کے بعد فقہی مجالس تدریس کے باوجود یومیہ کا معمول ان کے 200 رکعت نوافل کا تھا۔ امام ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حیات الحیوان میں علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، روزانہ 400 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاذہ عدویہ کے حالات میں لکھا ہے صفۃ الصفوہ میں کہ یہ خاتون جب رات آتی تھی تو رات کا لباس پہن لیتی، صاف ستھرا پاکیزہ لباس، خوشبو لگاتی، مصلی بچھاتی اور نوافل شروع کر دیتی تھی۔ دن اور رات میں 600 رکعت نوافل یہ خاتون یومیہ کی بنیاد پہ پڑھا کرتی تھی۔ علامہ ابن جوزی نے صفۃ الصفوہ میں حضرت ام طلق رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا کہ یہ خاتون اس امت کی وہ عورت ہے کہ جو روزانہ 400 رکعت نوافل پڑھا کرتی تھی۔ حضرت حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ صفۃ الصفوہ میں ہے، روزانہ 15 سپارے قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی۔ ایام 20 میں روزہ رکھنا بھی ان کا معمول تھا، اور ساری زندگی روزہ رکھا کرتی تھی سوائے حیض و نفاس کے ایام کے علاوہ، اور ایام تشریق جس میں شریعت نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے 11، 12، 13 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں عید الفطر، عید الاضحیٰ، ان 5 دنوں میں
حدیث میں روزہ رکھنے سے روکا گیا ہے کہ یہ دن کھانے پینے کے دن ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے اکل و شرب کے ایام ہیں، مہمان نوازی کے ایام ہیں، اس کے علاوہ پوری زندگی اس خاتون کا معمول رہا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کو کون پسند ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جن کی زندگی نیک اعمال میں گزرے گی وہ لوگ مجھے پسند ہیں۔ سلف میں ایسے لوگ گزرے کہ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ فرائض اور عبادات کے ساتھ نفلی روزوں کا بھی معمول رہا۔ حضرت خنسا بنت خدام رحمہ اللہ زندگی کے 40 سال اس طرح گزر گئے کہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتی تھی۔ حیض و نفاس کے ایام کے علاوہ، سخت بیماری کے ایام کے علاوہ ساری زندگی روزہ رکھنے میں گزار دی۔ حضرت زجلہ عابدہ رحمہ اللہ ایسا معمول تھا ان کی عبادت کا اور روزوں کا کہ جسم کی رنگت تبدیل ہو گئی تھی، لیکن ہر وقت عبادت میں ہوتی۔ کسی نے نصیحت کی بس کیجئے، آرام کیجئے، فرمایا اللہ نے آرام کے لیے قبر کو رکھا ہے، آرام کے لیے جنت ہے، دنیا تو عبادت کی جگہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا پہلا پسندیدہ انسان اللہ کا وہ ہے جو نیک اعمال میں اپنی زندگی گزار دے۔ آج ہمارے لیے فرض نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگی میں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل، اذکار، تلاوت یہ بھی ان کی زندگی کا معمول رہا ہے۔ کثرت سے یہ لوگ حج بھی کرتے رہے۔ حضرت اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ الطبقات الکبریٰ میں ان کا واقعہ ہے، زندگی میں 80 مرتبہ حج پر گئے ہیں۔ امام مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں 60 مرتبہ انہوں نے حج کیا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ حلیۃ الاولیاء میں ہے، 40 مرتبہ انہوں نے حج کیا اور 40 سال انہوں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں نماز ادا کی ہے۔ مانودی للصلاۃ منذ 40 سنة الا وسعید بن المسیب فی المسجد۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مناقب ابی حنیفہ میں اور الجواہر المضیہ میں ہے، زندگی میں 55 مرتبہ حج پر گئے۔ تو میں نے عرض کیا پہلا انسان جو اللہ کو پسند ہے جس کی زندگی نیک اعمال میں گزرے۔ اس لیے انسان کوشش کرے اپنی زندگی کا نظام الاوقات اس طرح بنائے کہ فجر کی نماز، ظہر کی نماز تمام تکبیر اولیٰ سے ادا ہو، دن کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کرے، اپنی زندگی میں اشراق، اوابین، چاشت، تہجد کو لے کر آئے، یومیہ کی بنیاد پر قرآن کریم کا ایک سپارہ تلاوت ہو تاکہ مہینے میں ہمارا ایک قرآن مکمل ہو جائے۔ دوسرا پسندیدہ انسان کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا دوسرا آدمی جو مجھے پسند ہے وہ ہے توبہ کرنے والا انسان۔ اللہ تعالیٰ کو توابین بڑے پسند ہیں، جن کی زندگی میں توبہ ہو، ہر دن توبہ کرنے والے ہوں، جب گناہ ہو جائے فوراً رجوع الی اللہ۔ یہ ضروری نہیں کہ گناہ کے بعد ہی توبہ ہو، انسان ویسے بھی استغفار کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کو استغفار کرنے والا انسان بہت پسند ہے۔ تو یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ کو توبہ کرنے والے انسان پسند ہیں اور صاف ستھرے رہنے والے، پاکیزہ زندگی گزارنے والے لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود معصوم ہونے کے آپ کا کثرت سے معمول تھا، آپ استغفار پڑھتے تھے۔ تو یہ امت کو درس دینا تھا کہ استغفار کو انسان اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ حدیث میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جب کوئی انسان استغفار کو اختیار کرتا ہے اللہ ہر مشکل پریشانی سے اس کو نجات دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ کو ایک وہ آدمی پسند ہے جس کی زندگی میں توبہ ہو۔ اس لیے جب کبھی انسان سے گناہ ہو فوراً رجوع الی اللہ کرے۔ اللہ رب العزت آنسوؤں کی بڑی لاج رکھتا ہے، جب ندامت سے آنسو بہہ جائیں اللہ ماضی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے التوابین میں ایک واقعہ لکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص کی زندگی فسق و فجور اور گناہوں میں گزرتی تھی، تو لوگوں نے تنگ آ کر اس کو آبادی سے نکال دیا تھا۔ ابھی ایک صحرا میں گیا اور جب اس کا
آخری وقت شروع ہونے لگا، بیماری کے ایام شروع ہوئے، اب اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اپنے گناہوں پر تائب ہوا کہ اللہ میری زندگی گناہوں میں گزر گئی، آج میں رجوع کرتا ہوں، مجھے معاف فرما۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، اس نے آنسو بہائے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کے ندامت کے آنسو بڑے پسند ہیں۔ اب اسی بیماری کے ایام میں اس کا انتقال ہوا ہے، اور یہ دائیں بائیں دیکھتا اور فرماتا تھا کہ اے اللہ، اگر تو مجھے سزا دے تو تیری بادشاہت میں اضافہ کوئی نہیں، اور مولا کریم اگر تو مجھے معاف کرے تیری سلطنت میں کمی کوئی نہیں۔ اے معاف کرنے والے اللہ، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کے سامنے روتے روتے اس نے جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ، ہمارے ایک بندے کا انتقال ہوا ہے فلاں صحرا میں، جاؤ ان کی نماز جنازہ پڑھو اور لوگوں سے بھی کہو وہ اس میں شریک ہو جائیں، جو شریک ہوں گے ہم ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بھائی سارے لوگ جاؤ اور ایک اللہ کا بندہ ہے جس کا انتقال ہوا ہے اور اس کے جنازے میں شرکت کرو، گناہوں کی معافی ہے۔ سارے لوگ پہنچے تو کیا دیکھا، یہ تو وہی شخص تھا کہ جو زندگی جس کے گناہوں میں گزری تھی اور لوگوں نے شہر سے نکال دیا تھا۔ تو لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یہ تو گناہگار آدمی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، مخلوق تو یہ کہہ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندے ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کی زندگی گناہوں میں تھی، لیکن اس نے گناہوں پر اپنی سچی توبہ کر دی اور اس نے رجوع اللہ کیا، اور اس نے ایسی معافی مانگی، ایسی معافی، اگر یہ اپنے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے معافی مانگتا تو میں انہیں بھی معاف کر دیتا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے توبہ استغفار پر اس کی مغفرت بھی فرما دی، اور اعلان اور حکم بھی فرمایا کہ جاؤ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ۔ تو میں نے عرض کیا دوسرا پسندیدہ انسان اللہ کو جو ایک آدمی محبوب ہے، وہ جس کی زندگی میں توبہ ہو، گناہوں کی طرف رجوع ہو۔ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کا قاصد آگے جا رہا ہے، تو وہ پیچھے پیچھے اس کے ساتھ جاتا رہا کہ یہ نیک آدمی ہے، اس کی صحبت مجھے بھی مل جائے۔ تو ایک اوپر بادل سایہ کر رہا تھا، تو اب یہ بھی ساتھ چلتا رہا۔ اچانک جب دونوں کا راستہ الگ الگ ہوا تو کیا دیکھا کہ وہ بادل جو اس پہ سایہ کر رہا تھا وہ اس شخص پہ سایہ کرنے لگ گیا۔ وہ جو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو پیغمبر کا قاصد تھا، وہ کہنے لگا آپ تو کہہ رہے تھے میں گناہگار بندہ ہوں، لیکن یہ بادل تو آپ پر سایہ کر رہا ہے۔ اس نے آگے سے روتے ہوئے کہا زندگی تو گناہوں میں گزری تھی، لیکن آج میں نے گناہوں سے سچی توبہ کی تھی کہ آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت کی طرف سے کتنا اعزاز اور اکرام ہوا کہ رب العالمین نے اس کے لیے دھوپ میں بادل کا انتظام کر دیا۔ تو میں نے عرض کیا دوسرا پسندیدہ آدمی جو اللہ کو پسند ہے، جس کی زندگی میں اپنے گناہوں پر ندامت ہو، رب العالمین ایسے شخص کو پسند کرتا ہے۔ تیسرا آدمی جو پسند ہے وہ فرمایا یحب التوابین و یحب المتطہرین، پاکیزہ رہنے والا انسان اللہ کو پسند ہے۔ جو انسان صاف ستھرا رہے، اپنے دل کو بھی پاکیزہ رکھے، اپنے ظاہر کو بھی باطن کو بھی گناہوں سے پاکیزہ رکھے، ایسا انسان اللہ کو بڑا پسند ہے۔ صفائی ستھرائی کا خیال ہو، غسل کا اہتمام ہو، لباس صاف ستھرا ہو، اور جیسے ہی اس پہ غسل فرض ہو پاکی کا اہتمام جلدی کرے اور اس میں تاخیر نہ کرے، تو ایسا آدمی بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبا والوں کی جو تعریف فرمائی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ پاکی کا بڑا اہتمام کرتے تھے، ڈھیلے بھی استعمال کرتے تھے، پانی بھی استعمال کرتے تھے، خوب پاک صاف ہوتے تھے۔ تو رب العالمین نے قبا والوں کی اس لیے قرآن میں تعریف فرمائی۔ چوتھا انسان جو اللہ کو پسند ہے، پہلا آدمی میں نے عرض کیا جو پسند ہے وہ ہے جس کی زندگی میں نیک اعمال ہو۔ دوسرا آدمی جو پسند ہے اللہ فرماتے جو توبہ کرنے والا ہو۔ تیسرا آدمی جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے جو صاف ستھرا رہنے والا ہو۔ چوتھا آدمی جو اللہ کو پسند ہے، اللہ فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ وہ انسان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، آپ کی سنتوں پہ چلے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بندہ مجھے پسند ہے، کہ جو میرے محبوب کی سنتوں کو اختیار کرے گا، آپ علیہ السلام کی زندگی پہ چلے گا،
اللہ فرماتے یہ انسان مجھے بڑا پسند ہے۔ تو اس لیے انسان کوشش کرے اپنے تمام کاموں میں حضور کی سنتوں کو اپنائے۔ حضرات سلف میں اس کا بھی بڑا معمول رہا، سنتوں کا بڑا اہتمام تھا۔ مسند احمد میں روایت ہے، ایک صحابی ہیں حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایمان لے کر آئے، ایک موقع پر یہ گزر رہے تھے، حضور کی نگاہ پڑی، ان کے بال بہت بڑے تھے، کندھوں سے نیچے لٹک رہے تھے اور ان کے پانچے ٹخنوں سے نیچے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، نعم الرجل خریم لولا طول جمته و اسبال ازاره۔ خریم بڑا بہترین انسان ہے، کاش اس کے بال اتنے لمبے نہ ہوتے اور اس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے نہ ہوتے۔ اب یہ بات اس صحابی کو پہنچی، اسی وقت گئے، اپنے جو بال تھے زائد سارے کانوں کے لو سے نیچے سب کاٹ دیے، اور اسی وقت گئے اور اپنی ازار کو نیچے سے کاٹ دیا کہ جو چیز حضور کو پسند نہیں وہ ہمیں بھی پسند نہیں۔ تو یہ ہے صحابہ کی زندگی میں اتباع بہت زیادہ تھی، جس موقع پر حضور سے جو سنتے تھے اپنی زندگی میں لے کر آتے تھے۔ صحیح بخاری میں واقعہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں، ان کے بھائی یزید کا انتقال ہو گیا شام میں۔ 3 دن کے بعد انہوں نے کپڑے منگوائے، لباس تبدیل کیا، خوشبو منگوائی، اپنے ہاتھوں پر کپڑوں پہ لگائی۔ تو کسی نے پوچھا آپ کے بھائی کا انتقال ہوا ہے؟ فرمایا صدمہ مجھے اپنے بھائی کا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غم کا اظہار 3 دن تک ہونا چاہیے، سوائے یہ کہ شوہر کا انتقال ہو تو بیوی کے لیے سوگ 4 مہینے 10 دن ہوتا ہے، باقی غم کا اظہار 3 دن تک ہو۔ تو 3 دن میرے بھائی کے انتقال کے ہو گئے، مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، اس لباس پہننے کی حاجت نہیں تھی، صرف اس لیے پہنا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ہو جائے کہ سوگ کی حالت میری تبدیل ہو جائے، اس حدیث پر عمل ہو جائے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کا انتقال ہوا، 3 دن کے بعد اسی طرح لباس تبدیل کیا، ایک خوشبو لی، ہاتھوں میں کپڑوں پہ ملی، پھر فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے صرف اس لیے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوگ 3 دن تک ہونا چاہیے، تو اسی لیے 3 دن پورے ہو گئے تو میں نے اپنا لباس تبدیل کر دیا، اپنی حیت کو میں نے بدل دیا۔ تو میں نے عرض کیا چوتھا آدمی جو اللہ کو پسند ہے، جس کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو۔ صحابہ میں یہ بڑا عمل تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا تو لوگوں میں شراب کا رواج تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، اچانک یہ اعلان ہوا کہ شراب حرام ہو چکی ہے، شراب کی حرمت کا حکم آ گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جتنی شراب ہے سب کو بہا دیا جائے۔ جو شرابیں تھیں سب نے بہا دی، مٹکے توڑ دیے، کہا گلیوں میں شراب یوں بہہ رہی تھی جیسے پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔ آج میرے اور آپ کی طرح کوئی ہوتا، ہم کہتے ہیں یار اس شراب کو بیچ دو، چلو کسی یہودی کو بیچ دیتے ہیں، کسی عیسائی کو بیچ دیتے ہیں، کچھ رقم تو ہاتھ آ جائے گی، اگرچہ منع تو نہیں ہے، لیکن ان لوگوں میں اتباع بہت تھی، جہاں فرمان سنتے تھے فوراً ہی اس پر عمل کرتے تھے۔ صحابہ میں چوں چرا نہیں تھا، کیوں ضروری ہے، کیوں کریں، کیا فائدہ ہے، کیا حکمتیں ہیں، نہیں، وہ دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس وہ اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کو مقام دیا۔ ہم تلاش کرتے ہیں اس کی حکمتیں کیا ہیں، سائنسی فوائد کیا ہیں، آج کے دور میں کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ اور بھائی تو نے اللہ رسول پر ایمان لایا ہے، جب اللہ اور اللہ کا رسول فرما دے ہمیں حکمت سمجھ آئے نہ آئے، فائدہ سمجھ آئے نہ آئے، ہماری عقل ناقص، ہمارا علم ناقص، ہماری سوچ و بچار ناقص، ہمارا تجربہ ناقص، جب کائنات کے بنانے والے نے حکم دے دیا، کائنات کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو میں نے عرض کیا چوتھا انسان جو اللہ کو پسند ہے، جس کی زندگی میں حضور کی محبت اور اطاعت ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ پر سونے کی انگوٹھی دیکھی، چونکہ سونا پہننا مرد کے لیے جائز نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں سے وہ انگوٹھی نکالی،
فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہیں تم ایک انگارے کو، جہنم کی آگ کو اپنے ہاتھ میں پہن رہے ہو، یہ تو تمہارے لیے گویا جہنم کی آگ کا ذریعہ ہے کہ شریعت نے منع کیا اور تم پہن رہے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انگوٹھی نکال کر پھینک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ کسی نے اس صحابی سے کہا حضور تو موجود نہیں ہے، ایسا کرو یہ انگوٹھی اٹھا لو، چلو اپنی بیوی کو دے دینا، بچیوں کو دے دینا، یہ بیچ دینا، کسی کام آ جائے گی۔ اس صحابی نے کہا جب حضور نے اس انگوٹھی کو پھینکا ہے تو میں نہیں اٹھاؤں گا، جب آپ علیہ السلام نے میرے ہاتھوں سے نکال کر پھینکا ہے تو میں نہیں اٹھاؤں گا۔ اس نے سونے کی انگوٹھی نہیں اٹھائی، اٹھ کے چلا گیا۔ یہ ہے محبت۔ حکم سنا، زندگی میں لے کر آ گئے۔ ہم شریعت کی بہت ساری باتوں سے واقف ہیں لیکن اطاعت نہیں ہے، فرما برداری نہیں ہے۔ قرآن کریم کو محبت سے چومتے ضرور ہیں، بوسہ ضرور دیتے ہیں، لیکن جو قرآن 700 مرتبہ کہیں صراحتاً کہیں اشارتاً نماز کا حکم دیتا ہے اس میں سستی کرتے ہیں۔ جو قرآن کہتا ہے کہ سود کھانا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے خدا کے ساتھ اعلان جنگ، اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، لیکن کتنے ہیں نادان جن کی زندگی سود میں گزر رہی ہے۔ جو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ شراب پینا جائز نہیں ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، بے حیائی کا کام ہے، کتنے جن کی زندگی اس گناہ میں گزر رہی ہے۔ ہمیں قرآن سے محبت ہے لیکن قرآن کے حکموں پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تعظیم اتنی ہے کہ پیٹھ نہیں کرتے کہ بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے، سیدھے پیچھے آ رہے ہیں، لیکن اسی رب کے نام کی جھوٹی قسمیں کھا کر کاروبار کر رہے ہیں، اسی قرآن پر پیسے رکھ کر جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جہاں اللہ قرآن میں اپنا حکم والدین کی اطاعت کا حکم دے رہے ان کے لیے ہمارے پاس وقت موجود نہیں ہے۔ جو شریعت کہتی ہے حرام کے قریب نہ جاؤ، یتیم کا مال نہ کھاؤ، اس سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معلومات سب ہیں، عمل کی کمی ہے۔ صحابہ میں عمل تھا، معلومات اتنی نہیں، عمل بہت زیادہ تھا۔ جو بات سنتے تھے اپنی زندگی میں سلف لے کر آتے۔ تو میں نے عرض کیا چوتھا محبوب انسان وہ ہوگا جس کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی ہوگی، کہ حضور کا جو عمل ہے اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کسی نے چاندی کے برتن میں ان کو کھانا پیش کیا، چاندی کے برتن میں پانی دیا، انہوں نے نہیں پیا، چہرے پر ناگواری کے آثار آ گئے، غصے ہو گئے۔ پوچھا گیا بھائی کیوں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے برتن میں، سونے کے برتن میں کھانے اور پینے سے منع فرمایا، تو تم نے مجھے چاندی کے برتن میں کیوں پانی اور کھانا دیا؟ یعنی وہ ہر چیز میں اللہ رسول کے حکم کو پہلے رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ تو چوتھا محبوب انسان وہ ہوگا جس کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع۔ پانچواں انسان جو اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہے صابرین، صبر کرنے والے لوگ۔ اللہ تعالیٰ کو صابر لوگ بڑے پسند ہیں، کہ جن کی زندگی میں حالات آئیں، مصیبت آئے، تکالیف آئیں، آزمائشیں آئیں، وہ رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو یہ انسان بڑا پسند ہے۔ ایک تو ہے صبر کرنے والا، ایک ہے فیصلے پہ راضی ہو کر غم کا اظہار نہ کرنے والا، یہ بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ صبر بھی کرتا ہے، تکلیف آ جاتی ہے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوتا ہے، شکوے شکایت نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سفر میں جا رہے ہیں، تنبیہ الغافلین میں واقعہ، راستے میں کسی نے خبر دی آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس سواری سے نیچے اترے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو میری بیٹی کی مغفرت فرما، اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ پھر فرمایا پردے کی چیز تھی، پردے میں چلی گئی، پردے کی چیز تھی، پردے میں چلی گئی، اور کہا میں نے وہ کام کیا ہے جو اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے۔ اللہ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے۔ تو میں نے وہی کام کیا، پہلے نماز پڑھی، پھر اللہ سے صبر چاہا اور بیٹی کی مغفرت کی دعا کی۔ تو دیکھیں کتنا بڑا حادثہ ہے، لیکن رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے والے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
احیاء علوم الدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، قوت القلوب میں بھی یہ واقعہ ہے۔ 30 سال تک بیمار رہے ہیں یہ صحابی، 30 سال، اور 30 سال تک چت لیٹے رہے، یوں سیدھے، کروٹ نہیں بدل سکتے تھے، نہ دائیں کروٹ پہ نہ بائیں کروٹ پہ، 30 سال تک چت لیٹے رہے، اور اسی حالت میں ان کا کھانا، اسی حالت میں پینا، اسی حالت میں قضاء حاجت ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ان کے پاس ان کے ایک شاگرد آئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے، فرمانے لگے حضرت آپ پر تو بڑی تکلیف ہے، آپ بڑی پریشانی اور مصیبت میں اتنے عرصے سے آپ بیمار ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، اللہ کا جو فیصلہ ہے میں اس پہ راضی ہوں، الحمدللہ میں تو اس حال پہ بھی خوش ہوں۔ پھر فرمایا بیٹا تو میں ایک بات کر رہا ہوں، میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا، میری موت کے بعد ہو تو بتا دینا۔ فرمایا میں اس حال میں ہوں اور الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں میرے پاس فرشتے آتے ہیں اور مجھ سے مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ نے مجھے ایسا سکون اس بیماری میں دیا ہے، ایسا اطمینان مجھے دے دیا، اپنی ذکر کی ایسی لذت عطا فرما دی، قرآن کی تلاوت کی ایسی مجھے اس میں حلاوت عطا فرما دی کہ مجھے بیماری کا احساس ہی نہیں ہوتا، مجھے تکلیف اور پریشانی کا احساس نہیں ہوتا، اللہ نے تلاوت اور ذکر کی ایسی لذت عطا فرما دی۔ تو اطمینان کی خاطر فرماتے تھے ملائکہ آتے ہیں، مجھ سے مصافحہ ہو رہا ہے، اچھے اچھے نیک اور بہترین خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری میں انسان کو سکون دے دیتا ہے، وہ بیماری میں پریشانی میں راضی ہو جاتا ہے، اس کی زبان پہ شکوے شکایت نہیں ہوتے، رضا بالقضا ہوتی ہے کہ میرا اللہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، ہم 30 سال نہیں 30 دن بیمار ہو جائیں، ہماری حالت تبدیل ہو جاتی ہے، ہمارا لہجہ بدل جاتا ہے، گفتگو بدل جاتی ہے، شکوے شکایت شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ میں ہی ملا، کوئی اور نہیں ملا، بیماریاں مجھ پہ کیوں آ رہی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا سلف کی زندگی میں ایک بات یہ تھی، اللہ نے جس حال میں رکھا وہ راضی ہوتے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ ان کو سکون دے دیتا۔ احیاء علوم الدین میں واقع حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے، حالانکہ یہ بڑے مستجاب الدعوات تھے، جب ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص ان کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ اپنے لیے دعا کیجئے اللہ آپ کی بینائی کو لوٹا دے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب میرے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ میری بینائی چلی جائے تو میں رب کے فیصلے پہ راضی، اللہ کا یہ فیصلہ ہے تو سعد اللہ کے فیصلے پہ راضی۔ اسی بیماری کی حالت میں سعد بن ابی وقاص کا انتقال ہو گیا۔ یعنی کیا مقام تھا ان لوگوں کا، تکلیف ہو پریشانی ہو ان کے رجوع میں کمی نہیں آتی تھی، عبادت میں بھی رجوع تھا، خوشی میں بھی رجوع تھا۔ مجھے اور آپ کو تو اللہ تب یاد آتا ہے جب کوئی مصیبت آ جائے، وقتی طور پر صدقہ دیا، قرآن خوانی کر دی، جب مصیبت ذرا سی ٹل گئی خدا کو بلا دیا۔ ایمان تو ان لوگوں کا تھا، اللہ سے تعلق ایسا مضبوط تھا، حالات جیسے آئے رجوع بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی آزمائشوں سے بچائے، ہر مصیبت سے بڑی مصیبت موجود ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے 1000 پرتاثیر واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، دہلی کی جامع مسجد تھی، ایک شخص کے 7 بیٹے تھے، قرآن کریم کے 7 بڑے جید حافظ تھے، ایسا قرآن ان کو یاد تھا کہ پورے قرآن میں ان کی غلطیاں نہیں آتی تھیں۔ 7 بیٹوں نے اپنی اپنی جگہ مسجدوں میں قرآن سنایا، 7 کے قرآن مکمل ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ اب آخری 3 دن ہے، شبینہ ہے، تو ایسا کرتے ہیں 3 دنوں میں قرآن ختم ہو جائے، تو آپ کے 7 بیٹے حافظ ہیں، تو ایسا کرتے ہیں آج 27ویں کی شب ہے، اگر یہ ہمت کریں تو ہو سکتا ہے رات میں پورا قرآن پورا ہو جائے۔ 7 حافظ بیٹھے تھے، سب بلائے، ایک بیٹا آگے گیا، قرآن کریم شروع کیا تلاوت، بہترین جید حافظ تھا، پڑھتا رہا، قرآن میں کوئی غلطی نہیں آ رہی، لیکن نظر تو برحق ہے۔ اچانک ایسی اس کو نظر لگی، نیچے گرا، وہیں انتقال ہو گیا۔ اس نے دوسرے بیٹے کو آگے کیا، دوسرے بیٹے نے وہیں سے آگے شروع کیا، پڑھتا رہا، پڑھتے 11ویں سپارے تک پہنچا، نظر لگی، نیچے گرا، وہیں انتقال ہو گیا۔ تیسرے بیٹے کو آگے کیا، اس نے جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے شروع کیا، پڑھتا رہا، 15ویں تک پہنچا، نیچے گرا، انتقال ہو گیا۔ چوتھے بیٹے کو آگے کیا، اس نے جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے آگے پڑھا، 21ویں تک پہنچا، نیچے گرا، انتقال ہو گیا۔ 5ویں کو، 6ٹھے کو، آخر کار
7واں بیٹا جو حافظ تھا، قرآن پورا کیا ہے، وہ گرا ہے، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ 7 بیٹوں کو نظر لگ گئی، ایک رات میں 7 کا انتقال ہو گیا۔ 7 جنازے ایک دن میں اٹھ گئے۔ جب 7 بیٹوں کی لاشیں سامنے تھی، اگلے دن نماز جنازہ ہوا، باپ کی حالت کیا ہوگی؟ کسی نے پوچھا آپ پر تو بہت بڑا صدمہ آ گیا۔ فرمایا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر والوں کو وہ اجر دیتا ہے جس کا حساب کوئی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ شاید اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس صبر پہ وہ راضی رہے، لیکن صدمہ تو بڑا صدمہ تھا، برداشت نہ ہوا۔ ایک دن کے بعد والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کی آزمائش بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو اپنی آزمائش سے تکلیف سے بچا۔ مولا کریم اپنی عبادت کی، راحت کی، اطمینان کی زندگی عطا فرما دے۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، قندھار کے ایک حاجی صاحب تھے، اللہ نے بہت نوازا تھا ان کو، اور ان کا بڑا باڑا تھا، اونٹوں کا، بکریوں کا، گائیں کا۔ 8 نوجوان بیٹے تھے، 8 کے 8 نوجوان شادی شدہ بیٹے۔ تو ایک دفعہ ناشتہ کر رہے تھے، بڑے بیٹے سے کہا کہ جاؤ بیٹا ذرا چکر لگا کر آؤ، باڑے کا دروازہ بند ہے، کھلا ہوا ہے، کہیں جانور باہر تو نہیں نکلے، دیکھ کر آ جاؤ۔ بڑا بیٹا جیسے گیا تو ایک اونٹ بدک گیا تھا، سرکش ہو گیا تھا، تو بڑا بیٹا جیسے اندر گیا تو اونٹ ایک دم پیچھے بھاگا، حملہ کیا، نیچے گرایا، پاؤں اس کے اوپر رکھا، وہیں پہ کچل دیا۔ کافی دیر ہو گئی، باپ نے دیکھا بیٹا نہیں آیا، دوسرے بیٹے کو بھیجا، دیکھو بیٹا اب تک نہیں آیا۔ دوسرا گیا، وہ اونٹ بدکا ہوا تھا، اس کو تو پتہ نہیں تھا، جیسے باغ میں داخل ہوا اونٹ پیچھے بھاگ کر آیا، نیچے رکھا، کچلا، اس کو بھی مار دیا۔ اس نے تیسرے کو بھیجا، کافی دیر ہو گئی، واپس نہیں آ رہے، کہاں چلے گئے؟ تیسرا گیا، اس کو بھی کچل دیا۔ 8 بیٹے تھے، یکے بعد دیگرے گئے، 8 کے 8 کو اونٹ نے کچل دیا۔ اب وہ باپ باہر نکلا، جو جاتا ہے واپس کیوں نہیں آتا؟ باپ جب باہر گیا دیکھا تو لاشیں نیچے پڑی ہوئی ہیں، جیسے لاش کے قریب گیا اونٹ آیا، اس پر حملہ کیا، اس کو بھی مار دیا۔ بیوی نے دیکھا کوئی واپس نہیں آ رہا، بات کیا ہے؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے کوئی دشمن ہو، بندوق ساتھ لے لی۔ باہر گئی، جب دیکھا اونٹ بھاگتا ہوا آ رہا ہے، سمجھ گئی، اس نے گولیاں ماری، اونٹ تو گر کے مر گیا۔ اب دیکھی تو 9 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، 8 بیٹوں کا انتقال اور ایک شوہر کا انتقال ہو گیا۔ تو 9 جنازے ایک دن میں اٹھ گئے۔ میں نے عرض کیا ہر مصیبت سے بڑی مصیبت موجود ہے، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، حالات میں رجوع اللہ کرنا چاہیے۔ نافرمانی، سرکشی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے ذرا سی پکڑ آ جائے، انسان بڑا کمزور ہے، اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، انسان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں۔ انسان کی ساری عقل رب کی پکڑ کے ایک جھٹکے میں نکل جاتی ہے کہ میرے تعلقات، میری دولت، میرا پیسہ، میرا منصب، میرا عہدہ، میری جوانی، ایک اللہ کی پکڑ آ جائے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کو وہی انسان پسند ہے جس کی زندگی میں رجوع اللہ ہو، حالات آئیں، مصائب آئیں، وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، صدقے کو زندگی کا حصہ بنائے، اللہ کی طرف رجوع کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، اپنی خطاؤں پر، غلطیوں پر معافی طلب کرے۔ اللہ رب العزت کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا، جہاں انسان پر حالات آتے ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہو۔ بسا اوقات آزمائش آ کر اللہ تعالیٰ کسی انسان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ جب اپنے قریب اللہ کسی کو کرنا چاہتا ہے اور بندہ قریب نہیں ہو رہا ہوتا، بسا اوقات کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی اپنے اوپر، کبھی اولاد پر، کبھی بچوں پر، کبھی گھر والوں پر، کبھی کاروبار کا نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کوئی پھوڑا پھنسی نکل آتی ہے، تو بندے کا رجوع بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے جب بندے کو قریب کرنا، تو بسا اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں، یہ واقعات بندے کے رجوع کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ایک واقعہ علامہ یافعی نے روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں لکھا۔ ابو سراج بن حسام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بیت اللہ میں طواف کر رہا تھا، میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ تلبیہ پڑھ رہی تھی اور بلند آواز سے پڑھتی تھی اور بڑی محبت سے پڑھتی تھی، اور ایسا لگتا تھا اس کے چہرے پر ایسی بشاشت تھی کہ شاید دنیا میں اس پر کبھی غم نہیں آیا۔ تو میری گھر والی ساتھ تھی، میں نے کہا دیکھو یہ بڑے لطف کے ساتھ، بڑے اطمینان سے پڑھتی ہے، لگتا ہے اس کی زندگی بڑی خوشگوار ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو میں پوچھتی ہوں۔ ان کی گھر والی نے پوچھا آپ کی زندگی تو بڑی پرسکون ہے۔ اس نے آگے سے، عورت نے کہا آزمائش تو آئی تھی، اللہ نے صبر کی توفیق دی۔ آزمائش یہ آئی کہ میرے شوہر نے عید کے موقع پر بکری ذبح کی،
میرے 2 بیٹے تھے، ایک کی عمر 4 سال تھی، ایک کی عمر 7-8 سال تھی۔ تو جب بکری ذبح کی بچے دیکھ رہے تھے تو اب والد تو گوشت بنانے میں لگا، پھر کام پہ چلا گیا۔ تو ایک نے دوسرے سے کہا دیکھیں کس طرح ابو نے بکری ذبح کی تھی، تو بڑے نے چھوٹے کو لٹایا، وہی تیز چھری تھی، پھیری تو گلا کٹ گیا۔ اب بڑے نے دیکھا کہ چھوٹا تو ذبح ہو گیا، کہیں والد مجھے مارے گا، تو وہ وہاں سے بھاگ کر جنگل میں چلا گیا۔ اب باپ آیا تو دیکھا ایک بیٹے کی لاش ہے، دوسرا لاپتہ ہے۔ باپ تلاش کرنے کے لیے جنگل میں تلاش کرتا رہا، نہ ملا، تو باپ اتنی دور چلا گیا کہ پیاس کی شدت تھی، یہ والد صحرا میں گرا، وہیں اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ 2 بیٹے ادھر مر گئے، باپ ادھر مر گیا۔ عورت کہتی ہے میں نے دیکھا کافی دیر ہو گئی، نہ دوسرا بیٹا لوٹا نہ شوہر لوٹا، تو اس نے سالن رکھا ہوا تھا، شوروا تھا، اور وہ اس پہ رکھا ہوا ہے چولہے پر، وہ خوب گرم ہے، تو اس نے اپنے دودھ پیتے بچے کو نیچے لٹایا اور تلاش کرنے کے لیے باہر گئی کہ دیکھوں کوئی خبر معلوم ہو جائے بیٹے کی، شوہر کی۔ تو وہ جو بچہ تھا وہ گھسٹتے گھسٹتے آگے گیا، اور وہ جو چولہے پہ ہانڈی رکھی ہوئی تھی اس نے جو ہاتھ مارا، وہ ہانڈی اس پر گری، وہ بچہ بھی جھلس کے مر گیا۔ اس عورت کی ایک جوان بیٹی تھی، اس کی شادی ہوئی تھی۔ جب اس کو اس سارے واقعے کی خبر پہنچی کہ ایک بھائی نے دوسرے کو ذبح کیا اور دوسرا بھائی جنگل میں گئے، بھیڑیے نے اس کو کھا لیا، والد تلاش میں گیا، پیاس کی شدت میں اس کا انتقال ہو گیا، ایک چھوٹے بھائی پر ہانڈی گری، وہ جھلس گئی، تو یہ برداشت نہ کر سکی، ہارٹ اٹیک ہوا، بہن کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہ عورت کہتی ہے کہ 2 دن کے اندر میرے گھر میں 5 جنازے ہو گئے، 2 میرے بیٹوں کے اور ایک میرا چھوٹا بیٹا جو جھلس کے مرا، ایک میری بیٹی کا، ایک میرے شوہر کا، 5 جنازے 2 دن میں ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کی آزمائش بھی پھر بڑی سخت ہوتی ہے، اس لیے انسان ہمیشہ کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارے، اللہ جس حال میں رکھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم کمزور ہیں، اللہ کی آزمائش کے متحمل نہیں ہیں، لیکن رب العالمین نے آج اچھی حالت میں رکھا ہے۔ یہ واقعات سنانے کا مقصد آج دیکھنے میں آیا ہے کہ ہر آدمی کی زندگی میں ناشکری ہے، جس کسی سے ملو کہے گا کہ بھئی اتنی مصیبتیں، اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں، بھئی پریشانیاں تو ہم پر آئی نہیں، پریشانیاں تو صحابہ پر آئیں، دین کی خاطر تپتی ہوئی ریتوں پہ ان کو لٹایا گیا، کوئلوں پر ان کو لٹایا گیا، گلے میں ان کی رسیاں ڈال کر گھسیٹا ان کو گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں، جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ آزمائشیں، مصیبتیں، حالات تو ان لوگوں پر آئے۔ المستطرف فی کل فن مستظرف میں واقعہ ہے، حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، ان کے پاؤں میں ایک زخم ہوا، پاؤں خراب ہو گیا۔ ولید بن یزید اس دور کا خلیفہ تھا، اس نے انہیں بلایا تاکہ میں ان کا علاج کرواؤں۔ جب یہ وہاں پہنچے انہوں نے طبیبوں کو بلایا، طبیبوں نے دیکھا، انہوں نے مشورہ دیا پاؤں کاٹنا پڑے گا، اس کے علاوہ اس کا علاج کوئی نہیں ہے، ناسور پھیل گیا، آج کے الفاظ میں کہو تو کینسر ہو گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کاٹ دو۔ جب پاؤں کاٹنے لگی تو انہوں نے کہا ہم آپ کو بے ہوش کرتے ہیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نہیں چاہتا میری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا گزرے جو اللہ کی یاد میں نہ ہو، کیا معلوم بے ہوش ہو جاؤں، اس حال میں موت آ جائے، کلمہ نصیب نہ ہو، مجھے بے ہوش نہیں کرو، تم نے جو آپریشن کرنا ہے کرو، میں ذکر کروں گا۔ عروہ ابن زبیر ذکر کر رہے ہیں، وہ آرے کے ساتھ پاؤں کاٹ رہے ہیں۔ آج کل تو جدید آلات موجود ہے، آج سے 1200 سال پہلے تو ایسے جدید آلات نہیں تھے۔ ادھر ان کا ذکر چل رہا ہے، ادھر انہوں نے پاؤں کاٹ دیا، ان کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ کسی نے پوچھا حضرت احساس نہیں ہوا؟ فرمایا اللہ کی قسم، ذکر کی لذت نے تکلیف کی پریشانی کو، مصیبت کو ختم کر دیا۔ ابھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر گزری، ایک دم قاصد دوڑتا ہوا آیا، کہا حضرت آپ کا بیٹا چھت پہ کھیل رہا تھا، اوپر سے نیچے گرا، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ ادھر پاؤں کٹا، ادھر بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا یا اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے، تو نے ایک بیٹا لیا ہے، باقی کو تو صحیح سلامت رکھا ہے۔ بیٹے تو اور بھی تھے، 7 بیٹے تھے، یا اللہ تو چاہتا سب کو ایک دن میں لے لیتا، لیکن تو نے ایک لیا، باقی کو صحیح سلامت رکھا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ تکلیف میں بھی اللہ کو بھولتے نہیں تھے۔ ابھی یہ بیٹھے میں تھوڑی دیر گزری، اسی بادشاہ کے پاس، ولید بن یزید کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا، چہرے سے خون بہہ رہا ہے، ناک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے،
آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی ہیں، چہرہ زخمی ہے۔ وہ آ کر بادشاہ کو واقعہ سنا رہے، مدد کی اپیل کر رہے۔ بادشاہ نے کہا بابا جی کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ المستطرف فی کل فن، مستظرف میں واقع ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنی سواری کے ساتھ سفر میں تھا، ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا تو میں نے اپنے بچوں کو وہیں پر ایک خیمہ لگا کر بیوی بچوں کو خیمے میں رکھا اور میں نے اپنی اونٹ کی سواری کو باہر باندھ دیا۔ ہم رات سوئے ہوئے تھے، اچانک پیچھے سے سیلاب آیا۔ سیلاب کا پانی اتنی تیزی میں آیا کہ ہمیں احساس ہی نہ ہوا، اور وہ پانی میری بیوی کو، بچوں کو، سب کو لے کے چلا گیا۔ اب ایک بچہ میرا اوپر ٹیلے پر تھا، وہ بچ گیا، اور یہ جو اونٹ تھا اس کو پتہ چلا تو یہ اونٹ بدک کے پہاڑ پہ چڑھ گیا، یہ بچ گیا۔ تو ایک بچہ بچا ہے، میری آنکھ کھل گئی، میں اوپر پہاڑ پہ چڑھا، میں بچ گیا، ایک چھوٹا بیٹا، ایک اونٹ، باقی کوئی نہیں بچا۔ اب یہ بوڑھا کہتا ہے وہ جو میرا چھوٹا بچہ بچا، تو میں نے کہا چلو اس کو پہاڑ پہ لے جاتا ہوں، کہیں پانی دوبارہ تیزی سے نہ آئے۔ تو اس نے اپنا چھوٹا بیٹا اٹھایا، اوپر لے کر کے ایک جگہ پر اس بچے کو رکھا۔ اب اونٹ کی سواری آگے پہاڑ پہ دوڑ رہی تھی، اس نے کہا پکڑ لیتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے آگے منزل تک پہنچوں، نیچے تو پانی ہے۔ تو اب یہ اونٹ کے پیچھے بھاگنے لگا تو پیچھے پہاڑ پر کہیں کونے پر بھیڑیا تھا، وہ بھیڑیا بھاگتا ہوا آیا، اس کے بچے کو منہ میں پکڑا، لقمہ بنا کے وہ اوپر بھاگ گیا، پہاڑ کے دوسری طرف بھاگ گیا۔ یہ پیچھے آیا بچے کو پکڑنے کے لیے تو بھیڑیے نے اس وقت تک اس کو زخمی کر دیا تھا اور بچہ بھی مر گیا تھا۔ اب اس نے سوچا چلو سواری کے پیچھے جاؤں۔ سواری کے پیچھے دوڑتا ہوا جب پہنچا، اونٹ کو پکڑنے لگا، اونٹ تو بدک گیا تھا، سیلاب کا پانی دیکھا اور یہ حادثہ دیکھ کر تو اونٹ نے اپنے پاؤں سے اس کو مارا، یہ نیچے گرا، اس نے اپنا پاؤں اس کے چہرے پہ رکھا، مسلا تو یہ شخص کہتا ہے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، چہرہ زخمی ہو گیا۔ اب یہ بادشاہ سے آ کر کہتا ہے بادشاہ سلامت، رات تک میری حالت تھی کہ میرے بچے بھی تھے، بیوی بھی تھی، ساز و سامان بھی تھا، سواری بھی تھی، دراہم بھی تھے، دینار بھی تھے۔ آج صبح حالت یہ کہ نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ بیٹے ہیں، نہ بیٹیاں ہیں، نہ سواری ہیں، نہ آنکھوں کی بینائی ہے، اور نہ چہرہ صحیح سلامت ہے۔ تو میں نے عرض کیا ہر مصیبت سے بڑی مصیبت موجود ہے، انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، حالات جیسے بھی ہوں۔ اللہ رب العزت کا جو امتحان ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہم خوشی میں اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ آج دیکھیں نا، شادی ہوتی ہے، یہی مسلمان ہے، ویسے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، موسیقی کے لیے پیسے ہوں گے، لوگوں سے پیسے لے کر رنڈیاں نچوائے گا، پیسے لے کر گانا لگائے گا، پورے علاقے میں موسیقی کرے گا، ہر قسم کے رسم و رواج کو اپنائے گا، خدا یاد نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت جو سزا دیتا ہے انسان کے گناہوں پہ دیتا ہے۔ آج جو آدمی نہیں کر رہا اس کے پاس ہے نہیں، ورنہ جس کے پاس ہے، بہت کم ایسا دیکھنے میں آیا ہے جس کو اللہ نے دولت دی اور اس نے اللہ کو راضی کیا، جس کو اللہ نے پیسہ دیا اور اس نے رب کے نام پہ لگایا، جس کو خدا نے دیا ہو اور اس نے شریعت کے تقاضوں پہ چلا ہو، ایسے بہت کم ہے۔ اصل بات وہ یہ موقع نہیں ملا، جس کو جتنا موقع ملا وہ بس چلا رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی، اللہ کو وہی پسند ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان اللہ یحب المحسنین، جن کی زندگی نیک اعمال میں گزرے۔ تو ہم اپنی زندگی کا مقصد نیک اعمال کو بنائیں، اللہ کو راضی کرنا زندگی مقصد بنائیں، تاکہ زندگی پرسکون ہو، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔